بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعرات کو یہ حدیث گزری تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ کہ جنت میں میری امت میں سے 70,000 افراد داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو منتر جادو منتر ٹونا نہیں کراتے ہوں گے، شگون بد نہیں لیتے ہوں گے، اور اپنے پروردگار پر توکل و بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اس حدیث کی مکمل تشریح تو پرسوں ہو چکی ہے، اور وہیں پر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اسلام میں بدشگونی منع ہے، جس کو بدفالی لینا کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ اسلام ان تمام کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ بدشگونی، بدفالی، نحوست، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں، بعض وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں صراحتاً نحوست کا تذکرہ ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ویسے کسی شخص کے بارے میں اس کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو بڑا منحوس ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، تو بادشاہ جو پہلے زمانے کے ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے ہر مختلف چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے تھے، تو یہ شکار کا بڑا شوقین تھا سلیمان بن عبد الملک۔ یہ اپنے وفد کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا شکار کے لیے، تو راستے میں ایک آدمی کو دیکھا جو کاڑا تھا۔ اچھا، یہ سلیمان بن عبد الملک شگون بد میں بڑا مبتلا تھا، کسی چیز کو دیکھا بس اس سے بدشگونی لے لی کہ اب تو ایسا ہوگا۔ تو جب اس آدمی کو دیکھا تو وہ تو بیچارہ کاڑا سا تھا، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو بند کر دو، اس لیے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس لیے کہ اس کو جب پتا ہے کہ میں شکار کے لیے نکل رہا ہوں اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں شگون بد لیتا ہوں، تو پھر یہ سامنے کیوں کھڑا ہو گیا؟ سامنے کھڑا ہوا اس کا مطلب یہ کہ اب میں جس کاس پر جا رہا ہوں، جس منشور پر میں روانہ ہو رہا ہوں، جس مہم پر میں روانہ ہو رہا ہوں، یعنی شکار کے لیے، وہ میرا سفر ناکام ہوگا۔ کیوں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا؟ اب ظاہر ہے کہ میں نے ایک برے آدمی کو دیکھا ہے، تو مطلب یہ کہ میرا سفر اب یہ ناکام ہوگا۔ اور کہا کہ اب ہم شکار کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن اگر شکار ہوا اور صحیح ہو گیا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی عجیب شان، یہ شکار کے لیے جب وہاں پہنچا تو زندگی میں اتنے شکار کبھی نہیں ہوئے جتنے اس دن ہوئے، کبھی اتنے شکار نہیں ہوئے۔ تو جب شکار بہت زیادہ ہو گئے تو اپنے کارندوں سے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو کہا کہ شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے وجود تو بڑا بابرکت ہے اور آپ کا چہرہ تو بڑا بابرکت ہے کہ جس کی برکت سے آج اتنے شکار ہمیں ملیں کہ شاید زندگی میں نہیں ملے، اور اس کو انعام دیا۔ اس نے کہا میں انعام تو لے لوں گا، لیکن میری بھی ایک بات سن لیں، میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو شکار مل گئے اور بہت ملے، بقول آپ کے کہ زندگی میں اتنے نہیں ملے، لیکن آپ منحوس آدمی ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے جیل جانا پڑا۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ نے مجھے دیکھا تو خود اندازہ لگا لیں کہ منحوس کون ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے جیل میں بند کروا دیا، اور بقول آپ کے کہ آج شکار زندگی میں سب سے زیادہ ملے ہیں، تو مطلب یہ کہ میں سعادت مند ہوں، میں نیک بخت آدمی ہوں۔ اور میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس کی سزا یہ ملی کہ مجھے جیل میں جانا پڑا، تو آپ منحوس ہیں اور میں سعادت مند ہوں۔
تو سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ بہت زور سے ہنسا، اور اسے اس جو پہلے انعام دیا تھا اس سے ڈبل انعام دیا، اور ڈبل انعام دے کر اس کو رخصت کر دیا کہ تمہاری حاضر جوابی پر تمہیں یہ انعام۔ خیر بہرحال یہ تو بات میں نے ایسی ضمن ذکر کر دی، اب میں اصل اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اسلام میں بدشگونی کی اجازت نہیں، بدفعلی کی اجازت نہیں۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے شاید آپ کے موبائل میں بھی ابھی نہیں تو آ جائے گا، اور اس سلسلے میں مختلف روایتیں لوگوں نے گھڑی بھی ہیں، اور ایک روایت یہ گھڑی ہوئی ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ارشاد کو منسوخ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے سفر کے آخری دن کے گزرنے کی بشارت دی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس طرح کی کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ یہ آپ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ کی اسناد اور جھوٹ کی نسبت ہے۔ تو اس سے اس طرح کے میسج آگے فارورڈ کرنے سے اور اپنے گروپ میں شیئر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جب تک کہ آپ کو اس چیز کا حقیقتاً صحیح معنوں میں علم نہ ہو آگے اس کو فارورڈ نہ کریں۔ دوسرا، سفر کا جو مہینہ ہے شروع سے یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جی سفر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اور سفر میں اگر کوئی شادی کی جاتی ہے تو وہ صفر ہو جاتی ہے، سفر میں کوئی شادی کی جاتی ہے تو وہ صفر ہو جاتی ہے، یعنی ناکام ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، جو خواتین ہیں خاص طور پر، کہ گھر کے باہر اگر کوئی کوا بول رہا ہے تو کوا بولنے کا مطلب یہ کہ آج گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں، اور اگر گھر سے باہر نکلے اور کالی بلی نے آپ کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیا تو اب جو ہے وہ سارے دن ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، اور یہ اس سے تاثر لیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اب تو ہمارے گھر میں کوئی بڑی نوسط ہونے والی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ان تمام کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیک فال لیا کرتے تھے، نیک فال لیا کرتے تھے، اچھا فال لیتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نیک فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، نیک فال جو ہے وہ ہے تم میں سے کوئی آدمی کوئی اچھی بات سنے، اس سے کسی اچھے نتیجے پر پہنچے، وہ نیک فال ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ نیک فال کو پسند کرتا ہے، نیک فال کی اہمیت ہے، اور بدفعلی کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیک فال ہر وہ اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنے۔ میں چند واقعات مختصر سے میں ذکر کروں گا اس سلسلے میں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی موقعوں پر آپ نے نیک فال لی، اور نیک فال کو آپ نے پسند فرمایا۔ پر وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ یہ بات پھر کل کریں گے۔ تو کل ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ شریعت میں نیک فال لینا جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پر نیک فال لیا ہے، اور اسے کسی اچھے نتیجے پر آپ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔